لائٹ آف کی، سوئچ آف کر دیا، چٹکنی لگائی، موبائل کھولا، چاروں طرف اندھیرا ہے، اب اس انگلی کو آپ چلا رہے ہیں اور آنکھ استعمال کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن یہی انگلی گواہی دے گی آپ کیا سرچ کر رہے تھے، اور یہی آنکھ گواہی دے گی آپ کیا دیکھ رہے تھے، تم نے کیا دیکھا۔ آنکھ دیکھے گی تمہارے پروپوزل کے مطابق، مگر ساتھ میں آنکھ ریکارڈ کر رہی ہے، قیامت کے دن یہی آنکھ کہے گی یا اللہ اس نے مجھے فلاں چیز دکھوائی تھی راتوں کو۔ یہ انگلیاں گواہی دیں گی یا اللہ مجھے اسی طرح سے سرچ کرا کر کے، اور یہ سرچ کرا کر کے فلانی ویب سائٹ، فیس بک، یوٹیوب چینلیں، گندی سے گندی چینلیں مجھے دکھاتا رہا یہ، اور یہ انگلی استعمال ہوتی رہے گی۔ ہماری یہ باڈی ہماری بعد میں ہے، پہلے اللہ کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان یہی فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بس آخری بات یہی ہے، اللہ نے ہم کو اپنا بندہ بنایا، اپنے نبی کا امتی بنایا۔ قیامت کے دن ہم کو اپنے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے۔ وہاں انکار بھی نہیں کر سکتے، کسی عمل کو چھپا بھی نہیں سکتے۔ ریکارڈنگ بالکل فٹ ہے، ریکارڈنگ مکمل ہے، نہ اللہ کی ریکارڈنگ میں کوئی غلطی ہے، نہ فرشتوں کی ریکارڈنگ میں کوئی غلطی ہوگی، اور نہ جسم گواہی دینے میں کوئی غلطی کرے گا۔ چار جگہ سے ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ زمین کے جس خطے پر بیٹھ کر کے انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، وہی زمین کا خطہ گواہی دے گا۔ جس جگہ لڑکوں لڑکی نے آپس میں غلط ملاقات کی، وہی جگہ گواہی دے گی۔ جہاں بیٹھ کر کے شراب پی گئی، جہاں بیٹھ کر کے ڈرگس لیا گیا، وہی جگہ گواہی دے گی۔ جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکا گیا، وہی جگہ گواہی دے گی۔ یعنی زمین کے جس خطے میں کوئی نیک کام کیا گیا تو زمین گواہی دے گی، برا کام کیا گیا تو، اگر کسی جگہ پر ناحق قتل ہوا تو وہی زمین گواہی دے گی، اگر کسی کا شراب اور ڈرگس پیا گیا تو وہ جگہ گواہی دے گی، کسی کا زنا کاری ہوئی ہے تو وہ کمرہ، وہ ہوٹل، وہ سڑک، وہ بازار، وہ دکان، وہ باغ، وہ گاڑی، جہاں یہ غلط کام ہوگا وہ گواہی دیں گی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحالها، اللہ فرمائیں گے زمین کو سناؤ کہاں کیا کیا ہوا ہے، تو زمین سے خبریں آنے لگیں گی۔ یہاں نماز پڑھی گئی، یہاں شراب پی گئی، یہاں بدکاریاں ہوئی ہیں، یہاں فلاں نے یہ کام کیا ہے، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا، یہ اندر سے آواز دے رہی ہے۔ تو چار ریکارڈنگ انسان کے ساتھ چل رہی ہیں، ہم بچ نہیں سکتے، اور قیامت کے دن ہمیں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے اور آپ نے امت کو بتایا کہ بس یہ آخری ملاقات ہے، نئے سال میں میں یہاں نہیں ہوں گا، صحابہ کرام جو اپنے نبی کے فداکار تھے اور ایسی محبت کرنے والے اس دنیا میں اور کسی کو نہیں ملے جیسے محمد رسول اللہ سے محبت کرنے والے صحابہ کرام ہیں۔ مینا کے میدان میں اللہ کے نبی نے اعلان کیا، فرمایا لوگوں اگلے سال میں نہیں ہوں گا، تم ہوں گے مگر میں نہیں ہوں گا، اس میدان میں تم سے میری آخری ملاقات ہے۔ کیا بیتی ہوگی صحابہ کرام کے دلوں پر، ہم آج اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر فرمایا میں باقی قوموں پر فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت کے لوگ کتنے اچھے ہیں، یعنی میری امت کے جوان، میری امت کے افسران، میری امت کے ملازم، میری امت کے علماء، میری امت کے ٹریڈرز، میری امت کے ہر طبقے کے لوگ کتنے اچھے ہیں، میں فخر کروں گا، لیکن فخر تبھی تو کروں گا جب تم اچھے ہوں گے۔ پھر آگے فرمایا انی مکاثر بکم الامم، حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے ابن ماجہ، اس ابن ماجہ میں یہ کلمات موجود ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بیان فرمائے۔ آپ کے الفاظ تھے ایھا الناس انی فرضتکم علی الحوض، لوگوں میں تم سے پہلے چلا جاؤں گا اور حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ وانی مکاثر بکم الامم، میں تمام لوگوں پر فخر کروں گا میری امت کے افراد کتنے اچھے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا بہت مشکل جملہ ارشاد فرمایا، بہت سخت لفظ استعمال کیا، بہت ہی زیادہ سخت لفظ جس کا ترجمہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ آپ نے جو فرمایا اس کا ترجمہ تو نہیں کر سکیں گے، ہاں مثال سمجھانے کے لیے میں یوں کہوں گا، ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا میں نے بڑی عزت کی زندگی گزاری ہے، ہر جگہ لوگ میرا احترام کرتے ہیں، میرے کردار پر کہیں کوئی داغ نہیں لگا ہے، پورا علاقہ مجھے احترام کی نظروں سے دیکھتا ہے، مہربانی کرنا کوئی ایسی غلطی مت کرنا جس کی وجہ سے میرا چہرہ کالا ہو جائے، ایسی غلطی مت کرنا۔
بیٹا ایسی کوئی غلطی مت کرنا کہ میں سر اٹھانے کے قابل نہ رہوں، بیٹا ایسی غلطی مت کرنا کہ میرا چہرہ سیاہ ہو جائے۔ میرے بیٹو، میرے بھائیوں، بس یہی جملہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی مکاثر بکم الامم فلا تسودوا وجہی، خبردار تم ایسے مت آنا میرے سامنے تمہاری وجہ سے وہاں میرا چہرہ مبارک سیاہ ہو جائے۔ کیا ہمیں وہ زندگی گزارنی ہے؟ قیامت کے دن ہمارا نبی فرمایا تمہاری وجہ سے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی، تمہاری وجہ سے میرا سر نیچے ہوگا؟ کیا ہمیں وہ زندگی گزارنی ہے؟ وہی لے کر ہمیں اپنے نبی کی خدمت میں پہنچنا ہے، اور جب یہ لے کر کے ہم وہاں جائیں گے اور اللہ کے نبی کو دل مبارک کو دکھ ہوگا، دل مبارک کو دکھ تو اللہ برداشت کر لیں گے کہ میرے نبی کو تمہاری وجہ سے اتنی تکلیفیں ہوں گی، میں تمہیں عہد کر کے اٹھو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے اور وہ زندگی گزاریں گے کہ اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے نبی بھی راضی ہوں گے، ہم رحمت بنیں گے تمام انسانوں کے لیے اور کامیاب زندگی گزاریں گے۔ کامیابی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے، اللہ کو ناراض کر کے کوئی انسان کامیاب زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ میرے بھائیو، وقتی طور پر تم ڈرگ سے اپنے آپ کو سکون تو پہنچاؤ گے لیکن مستقل راحت کبھی نہیں مل سکتی ہے۔ میں نے آج ہی سنا، آج ہی میرے ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ میرا باپ شراب پی پی کر کے برباد ہو گیا اور بعد میں کسی نالے میں جا کر کے مر گیا، اتنا زیادہ اس نے شراب پیا تھا، اور میری ماں مجبور ہو گئی، اس نے کسی دوسرے کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کسی دوسرے ملک میں چلی گئی، اور باپ جو ہے وہ کسی نالے میں جا کر گر گیا، شراب پی پی کر ہمارا گھر اسے برباد ہو گیا۔ ہم کامیاب زندگی چاہتے ہیں، کامیاب زندگی ہوگی اللہ کا حکم ماننے میں، اللہ کے نبی کے حکم ماننے میں، اور سب سے اہم بات یہ ہے ہم وہ زندگی نہیں گزاریں گے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ساتھ ہم سامنا نہ کر سکیں، کہیں گے ہٹ جاؤ، تم جاؤ انہی کے ساتھ جن کی زندگی تمہیں پسند تھی، تمہارے راستے پر نہیں تھے۔ ہم عہد کر کے اٹھیں گے۔